جی معاویہ صاحب آپ بولیں گے پہلے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ واصحابہ اجمعین. جناب اسپیکر مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پورے ملک میں ہی ایک ایسا خلا محسوس ہو رہا ہے جس کی یقیناً دوسری کوئی مثال نظر نہیں آتی. مولانا سمیع الحق صاحب ایک ہی وقت میں ایک بڑے عالم دین، شیخ الحدیث اور مفسر قرآن، اور ان کا پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان کے جو ہمارے خطے کے حوالے سے خصوصی معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو ان کا کردار رہا ہے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے دفاع افغانستان کونسل میں اور دفاع پاکستان کونسل میں جو خدمات سر انجام دیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، اور ان کے عقیدت مندوں نے جس پرامن طریقے سے اس خبر کو سنا وہ اپنے گھروں میں آنسو بہاتے رہے اور وہ درود شریف پڑھتے رہے اور وہ مولانا سمیع الحق صاحب کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے. تاریخ گواہ ہے، شاید ہی خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ ہوا ہو جتنا بڑا جنازہ مولانا سمیع الحق صاحب کا ہوا. اور آپ ان لوگوں کے عمل کو داد دیجئے جو لاکھوں کی تعداد میں خالی ہاتھ وہاں پر آئے، جنازہ پڑھا اور واپس چلے گئے اور پتہ تک نہیں ٹوٹا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پالیسی کو اور روش کو بدلنا چاہیے کہ جب لوگ دھرنے دیتے ہیں، سٹرائک کرتے ہیں، جنازوں کو رکھ کر روڈ بلاک کرتے ہیں، اس وقت تو حکومت ان کے مطالبات کو سنتی اور مانتی ہے. جو لوگ پرامن رہتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں آتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، عدالتوں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا. میں امید کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت جو کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے، چونکہ مولانا سمیع الحق صاحب کے قتل کا یہ واقعہ پنجاب میں ہوا ہے اس لیے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے. میں درخواست کروں گا محترم وزیر قانون صاحب سے کہ ہاؤس میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں، امید ہے وہ چاہیں گے، چونکہ وہ سارے ہی مولانا سمیع الحق صاحب سے محبت کرتے ہیں، کہ 20 دن کے اندر اندر اس کی تحقیقات کروا کے ہاؤس کے سامنے لائی جائیں کہ آخر پاکستان میں اتنے بڑے عالم کے ساتھ یہ واقعہ کیوں کر ہوا. دوسری بات یہ ہے، مولانا سمیع الحق صاحب سمیت اس ملک میں بہت سے مذہبی اور سیاسی حساس لیڈرشپ کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اتنے بڑے لیڈر جنہوں نے خطے کے حوالے سے ماضی میں بھی اور اب بھی ان کے ارادے اس حوالے سے بڑے مثبت تھے، ان کے لیے سیکیورٹی کا بہتر بندوبست نہ کرنا یہ حکومت وقت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. میں اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا، اتنا ضرور کہوں گا جس محترم نے سیکیورٹی رکھنے کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے کہ کوئی نہیں رکھ سکتا، ان کی سیکیورٹی اس وقت ملک میں سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلے ان کو اپنی سیکیورٹی ختم کرنی چاہیے، بعد میں بات کرنی چاہیے. دوسری بات مولانا سمیع الحق صاحب کے حوالے سے یہ ہے، جن دنوں میں ان کی شہادت ہوئی ان دنوں میں مولانا سمیع الحق صاحب کس چیز کو لے کر چل رہے تھے؟ ان دنوں میں مولانا سمیع الحق صاحب کی موومنٹ کس عنوان پر تھی؟ آپ ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں. جن دنوں میں مولانا سمیع الحق صاحب کی شہادت ہوئی اس وقت وہ ناموس رسالت کے عنوان پر بات کر رہے تھے. 8 اکتوبر کو ہماری عدالتوں نے اس کی بریت کا فیصلہ دیا آسیہ ملونہ کی، اور 10 کو نہیں سنایا جناب اسپیکر، 16 اور 20 کو بھی نہیں سنایا، 31 اکتوبر کو سنایا جب غازی علم الدین کا یوم شہادت تھا. غازی علم الدین کے یوم شہادت پر حضور علیہ السلام کے گستاخ کو بری کرنے کا صاف مطلب یہ ہے، آپ 22 کروڑ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس دھرتی کے اندر گستاخ رسول کے لیے اور عاشق رسول کے لیے تمام سرحدوں کو توڑ کر حل نکالا جا سکتا ہے. میں دیکھتا ہوں اس ملک کے اندر اصغر خان کیس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس ملک کے اندر ابھی تک جنرل مشرف پر جو چارجز لگے ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن اگر جلدی فیصلے ہوئے یا ممتاز قادری کے ہوئے، جلدی فیصلے ہوئے تو آسیہ ملونہ کے ہوئے. کیا وجہ ہے کہ ایسے عشاق کو دن بدن حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کو کبھی خون میں نہا کر کبھی عدالتوں سے مایوس ہو کر واپس آنا پڑتا ہے؟ میں دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا اس فیصلے کے بعد حکومت وقت کو یہ چاہیے تھا وہ نظر ثانی کی اپیل کی طرف خود جاتی، لیکن وزیر اعظم صاحب کا بیان مایوس کن تھا. وزیر اعظم صاحب نے جلدی پر تیل کا کام کیا. اس میں کوئی شک نہیں، نواز شریف ہو، آصف زرداری ہو، معاویہ اعظم طارق ہو، سردار عثمان ہو یا ہزاروں عمران خان ہو، رحمت للعالمین کے جوتوں پہ قربان ہے. جب یہ بات طے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، جب یہ بات طے ہے
کہ پاک پیغمبر کی ناموس سے بڑھ کر اس کائنات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر نعت پڑھی گئی میرے نبی کی، جہاں پر تلاوت کی گئی قرآن مجید کی جو میرے نبی پہ اترا، لیکن جب پاک پیغمبر کی عزت کے لیے بات عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو سوائے مایوسی کے کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئی. میں افسوس سے کہوں گا ہم قرآن والی امت تو پچھلے دور حکومت میں اور آج کے دور حکومت میں آسیہ کو لانے میں ناکام ہوئے، لیکن وہ یورپ کے رکھوالے آسیہ کو لے کے چلے گئے. کہاں چلی گئی مسلم امت؟ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ شام میں مظلوم بہنوں کے لیے تو کوئی طیارہ نہیں آیا، عراق میں مظلوم بہنوں کے لیے تو کوئی طیارہ نہیں آیا، آسیہ کے لیے تو PIA کا اور پچھلے دور حکومت میں وزیر اعظم کا کوئی جہاز نہیں گیا. اور آج یورپ کے دلدادہ، انسانی حقوق کے علمبردار 22 کروڑ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر اس ملعونہ کو واپس لے جا کے یہ بتانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک کے اندر بھی محمد کی عزت کے قانون پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. میں افسوس کروں گا، میں یہ اپوزیشن یا حکومت کے لیے نہیں کر رہا، یہ میں اپنی شفاعت کے لیے کر رہا ہوں. خدا کی قسم جب میں آج کے حالات دیکھتا ہوں میرا دل گھٹتا ہے. میں رحمت للعالمین نبی کے سامنے قیامت میں کیسے پیش ہوں گا؟ میں رحمت للعالمین نبی کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گا جہاں پر تمام ان لوگوں کے حقوق تو ملے؟ میں افسوس سے کہوں گا جنہوں نے فیصل آباد بند کیا، کراچی بند کیا، پورا پاکستان بند کیا جمہوریت کے لیے، ان کو تو تانے دیے گئے. میں نے حسین کے نانے کے لیے آواز اٹھائی تو دہشت گرد ہو گیا. میں نے ابو بکر عمر کے پیر کے لیے بات کی تو سمیع الحق کا لاشا اٹھانا پڑا. میں یہ بات صرف رحمت للعالمین نبی کی شفاعت کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوں. اور میں اگلی بات کروں گا جنہوں نے ناموس رسالت کے عنوان پر لاشیں گرائی، ملکی املاک کا نقصان کیا، توڑ پھوڑ کی ہے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ عبرت کا نشان بنے. لیکن اس توڑ پھوڑ کی آڑ میں جو پاکستان کے کروڑوں پرامن اس شاہ کے مصطفیٰ نکلے تھے ان کے احتجاج کو نظر انداز نہ کیا جائے. اور مجھے افسوس ہوگا میڈیا مالکان پر. جناب اسپیکر، یہاں چھوٹی چھوٹی خبروں کے اخبار بنا دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پیمرا کے قوانین آ گئے کہ پرامن اس شاہ کے مصطفیٰ کو بھی نہ دکھایا جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں میڈیا مالکان سے کہوں گا یہ پیمرا کا نوٹس تمہارے کام نہیں آئے گا، پاک پیغمبر کی شفاعت تمہارے کام آئے گی. میڈیا کے منہ بند کر دیے گئے، کسی نے ٹکر تک چلانا گوارا نہ کیا. رحمت للعالمین کے عنوان پر بھی اگر آج قوم اس اضطراب میں مبتلا ہے تو مجھے ڈر ہے وہ وقت نہ آ جائے جب لوگوں کا ہمارے ملک کی عدالتوں سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ جائے. میں اس حوالے سے ایک الگ قرارداد لانا چاہتا تھا لیکن میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے. میں کون سی قرارداد لاؤں؟ میں کس دروازے پہ جا کے دستک دوں؟ میں نبی کی عزت کی بات کروں تو کہاں جا کر کروں؟ لیکن میں امید کروں گا کہ سپریم کورٹ نے 56 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ لکھا ہے، کیا ذیلی عدالتوں کو وہ حقائق نظر نہیں آئے جو سپریم کورٹ کو نظر آئے؟ ذیلی عدالتوں نے سزائے موت کو باقی رکھا، بالائی عدالتوں نے ختم کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ناموس رسالت حساس عنوان ہے. اگر ذیلی عدالت کے لوگوں نے حقائق کو نظر انداز کر کے اسے حضور کا گستاخ ڈکلیئر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر، نیچے والے وہ تمام ججز کے دل میں ایمان نہیں، چونکہ کسی کو گستاخ رسول کہنا بھی ٹھیک نہیں اور جو ہو تو اس کو بچانا بھی ٹھیک نہیں ہے. یا وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے. آئے حکمران اور میڈیا پر اس بات کو واضح کرے کہ یہ تمام تر سازشیں کہاں سے ہو رہی ہیں
اور مولانا سمیع الحق کے قتل کے پیچھے جہاں افغانستان میں جنرل رزاق کا قتل ہوا، ہمارے پاکستان میں وہ بے ایمان موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے اس دشمن کا جنازہ بلوچستان میں پڑھا۔ ہم سمجھتے ہیں جنرل رزاق کے قتل کے بعد مولانا سمیع الحق کی یہ شہادت پاک افغان مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک گہری سازش ہے، اور میں امید کروں گا یہ ایوان صرف قراردادوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ان کے حوالے سے عملی شواہد سے اور اس تحقیق کے حوالے سے بھی ہاؤس کو آگاہ کرے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور دنیا آخرت میں ہم پہ رحم کرے۔